اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب کچھ سلیقہ طریقہ میرے حضور حاضر ہونے کا بھی سکھا دے میرے بندوں. اب آقا صاحب نے فرمایا سیکھو میرے امتیوں، اللہ کو خوش کرنا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی توصیف بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان. اب اس کی حمد و ثنا بیان کرو. پڑھے ذرا پہلا کیا ہے آیت، شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بتائیں کیا ہے، بتائیں نا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور رب کہتے ہیں جو بتدریج نقطہ کمال تک پہنچا، جو بتدریج پرورش کرتے 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 نقطہ کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. پھر مالکی یوم الدین، اس کا مطلب کیا، یوم حساب کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں تعریف کون کر رہا ہے، بندہ کر رہا ہے نا. اب مجھے جواب یہ دیں کہ وہ جو تعریف کر رہا ہے نماز میں، اس کا ذکر کہاں ہے، بتائیں نا جی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. تو عرضی کون پیش کر رہا ہے، بندہ. تعریف کون کر رہا ہے، تو اس کا اپنا ذکر بیچ میں کدھر. تعریف کرنے والا فاعل ہو گیا، فاعل کا ذکر کدھر ہے، نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب میری تعریف کرو میں وحدہ لا شریک لہ. تعریف کرنے والا جب میری تعریف کرے تو مجھے اس وقت بھی کسی اور کا ذکر قبول نہیں، کسی کی شراکت قبول نہیں. جب میری شان بیان کرو تو اس میں بھی صرف میری شان بیان کرو. اس شان کے ذکر میں بھی کسی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح یہ آمیزش نہیں ہونی چاہیے. تو صیغہ ایسا رکھ دیا کیا، الحمدللہ رب العالمین. ورنہ کہتے ہیں نحمد اللہ، ہم تعریف کرتے ہیں. احمد اللہ، میں تعریف کرتا ہوں. کس کی، اس رب کی جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو مالک یوم الدین. اللہ نے کہا مجھے تمہارے صیغے نہیں چاہیے، مجھے وہ والا صیغہ چاہیے جس میں کسی کی آمیزش نہ ہو، نہ پری ٹیکسٹ ہو نہ کانٹیکسٹ. میری تعریف میں نہ پری ٹیکسٹ ہو نہ کانٹیکسٹ ہو. جب میرا ذکر کرو تو اس میں بھی کسی کی آمیزش نہ ہو. اس ذکر کو میری شان کے مطابق کرو. تو میری شان تو وہ ہے کہ میرا جیسا پھر کوئی نہیں، اور میرا شریک کوئی نہیں، میرا ہمسر کوئی نہیں. تو پھر الفاظ بھی وہ استعمال کرو جس میں شراکت کی سمیل تک نہ آئے. ہمارے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین ہے. طریقہ سکھا دیا گیا، بندے نے طریقہ سیکھ لیا، نماز شروع کی تو ان الفاظ سے خدا کو یاد کیا جو خدا کو پسند ہے. اب اس کے بعد درخواست چل پڑی. اس کا مطلب کہتے ہیں نا کہ جی وہ بات میں چلا آیا ہوں، میری درخواست یہاں تک چلی گئی ہے، اب کل وہاں چلی جائے گی اور پرسوں وہ بادشاہ تک پہنچ جائے گی. اب سمجھ لیں کہ درخواست آپ کی چل پڑی. اب مزید تھوڑی سی بندے کو جستجو چاہیے، تھوڑی سی اور کوشش چاہیے، تھوڑا سا خدا کے حضور آگے داخلہ حاصل کرنے کے لیے ایک اور اٹیمپٹ چاہیے. اب بندہ آگے کیا کہتا ہے، مالک یوم الدین کے بعد یہ خدا کا تعارف ہو گیا. اب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا اب میں بندہ تیرا ہوں تو قبول کر لے. سارے احباب تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پڑھنے والا اکیلا
اور جب مانگ رہا ہے اللہ نے فرمایا یہی تو آداب ہیں، مجھ سے تنہا مانگنے والا بھی پسند نہیں، مجھ سے تنہا مانگنے والا بھی پسند نہیں، جب مجھ سے مانگو تو مجھے اجتماعیت میں مانگو، مل کے مانگا، تنہا بندہ مانگنے والا بھی پسند نہیں۔ تو ایاک نعبد کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ بھی قبول ہو گئی، یہ آداب صحبت ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ مولا ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ صیغہ تو ٹھیک ہے کہ مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تنہا مانگو گے تو رد کر دوں گا، دروازہ ہی بند کر دوں گا۔ پھر کیسے مانگے؟ ایاک نعبد، مولا اکیلا مانگ رہا ہوں، اکیلے بھی مانگو تو میری امت کو شامل کر، مجھے اجتماعیت میں مانگتے ہوئے اچھے لگتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اس میں تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بھی سٹریس ہے، اس میں بھی یقین ہو جائے، اعتقاد ہو جائے، کامل ہو جائے کہ مولا تو ہی عطا کرتا ہے، اس لیے عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ اور نماز اکیلی بھی قبول ہونی ہے، فرمایا صیغہ جمع کا ہوگا تو تمہاری اکیلے کی بھی قبول کروں گا، مگر تمہارے زبان سے جو ہم لفظ نکلے گا وہ مجھے پسند ہے۔ پھر فرمایا اب مانگ، اب بات قبول ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے سکھایا گیا کہ اے بندے اب تو اپنی درخواست بھیج دے۔ اصل بات کیا ہے جو متن آپ کا ہے، جس کو کہتے ہیں درخواست لکھتے ہیں، پریئر کیا ہے، قانونی زبان پریئر لکھتے ہیں۔ اب پریئر کیا ہے، جو اصل آپ کا جو مدعا ہے وہ کیا ہے؟ اب بندے بتا تیرا مدعا ہے کیا؟ اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا اب صراط مستقیم مانگنا ہے، اس میں اکیلا نہیں، پھر جمع سے تو تم ہٹ نہیں سکتی، اکیلا نہیں بات بنے گی۔ اب جو جمع سکھائی ہے، اب جمع میں رہو گے تو توڑ چڑھو گے، بیچ میں پھر اکیلے ہو گئے تو پھر موڑ سے ہی موڑ دیے جاؤ۔ اہدنا، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، اہدنا ہمیں دکھا کیا؟ صراط مستقیم۔ اب اللہ رب العزت آگے سکھا رہا ہے، اگر چلو تجھے بتاتا ہوں۔ بندے نے سوچا ہوگا کہ ہم مانگے مولا صراط مستقیم سکھا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا آ جاؤ میری مسجد میں صراط مستقیم، میرے گھر میں آ جاؤ، میرے کعبہ میں آ جاؤ صراط مستقیم، میری عبادت کر لو، جماعت میں آ جاؤ صراط مستقیم، میرا قرآن مجید تھام لو صراط مستقیم، مجھے یاد کر لو، میرا تقوی اختیار کر لو صراط مستقیم، میرے ہو جاؤ صراط مستقیم، میری نماز پڑھ لو، میرے احکامات پہ عمل کر لو، حلال حرام پہ عمل کر لو، تو کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور ڈائریکشن میں ڈال دیا۔ بندہ کہتا سیدھا سیدھا شارٹ کٹ ہو جائے اور میں سیدھا سیدھا صراط مستقیم تک پہنچ جاؤں، اللہ نے فرمایا میری راہ میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، میں مولا صراط المستقیم چاہیے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، غور کریں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب صراط المستقیم، صراط جو ہے کیا یہ راستے ہیں یا صراط ایک راستہ ہے؟ غور کریں، بتائیں صراط کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، صراط واحد ہے یا صراط جمع ہے؟ واحد ہے نا۔ صراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے نہیں کہا، بندے نے کہا سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میں ان لوگوں کا راستہ دکھاتا ہوں جن پر میں نے انعام کیا۔ بندے نے پھر سے ایک راستہ مانگا، انہوں نے کہا میں اپنے مقرب بندوں اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھاتا ہوں جن پر میں نے انعام کیا، ان پر چلو گے تو تجھے صراط مستقیم ملے گا۔ اب انعمت علیہم کہا، آگے غور کریں، پھر جمع نہیں ہٹائی، انعمت علیہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بندے کا، اللہ کہہ سکتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض
ہونا، عباد الرحمن اللہ کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کا راستہ مانگ جن پر میں نے انعام کیا۔ اب بندہ کہتا ہے مولا پھر وہ تیرے بندے کون ہیں جن کے رستوں پر ہم چلیں تو تیرا صراط مستقیم ملتا ہے، تیری سیدھی راہ ملتی ہے، تیری ہدایت ملتی ہے، تو ملتا ہے، تیرا کرم ملتا ہے، تیرا فضل ملتا ہے، تیری عطا، تیری خیرات ملتی ہے۔ فرمایا الذین انعمت علیہم، کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ مولا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ صالحین ہیں۔ ہمارے 4 کیٹیگریز اللہ نے عطا کر دی۔ فرمایا انعام یافتہ بندوں کی کیٹیگرائزیشن ہے، یہ کلاسیفیکیشن ہے۔ فرمایا اگر تیری اتنی سکت ہو، تجھے اتنی عبادت کر کے A+ گریڈ تجھے مل جائے تو تجھے انبیاء ملیں گے۔ اگر تو اتنی محنت نہ کر سکا اور A+ گریڈ نہ لے سکا تو تجھے صدیقین ملیں گے، اور اگر پھر اتنی محنت نہ کر سکا اور پھر تجھے صدیقین کے قابل نہ ہو سکا تو تجھے B گریڈ ملے گا، پھر تجھے صالحین، پھر شہداء ملے گا، اور اگر اتنی محنت بھی نہ کر سکا تو پھر تجھے C گریڈ ملے گا، پاس تو ہو جاؤ گے، پھر صالحین ملیں گے۔ پھر اینڈ پہ کیا فرمایا؟ حسن اولئک رفیقا، یہی تو بڑے اچھے رفقا ہیں۔ اب سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رفقا کا اطلاق کن پر کیا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اور کیا کہا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، کتنے اچھے یہ رفقا۔ اب حضور شیخ الاسلام منہاج القرآن بنا کر آپ کے لیے آپ کی ممبرشپ کا ٹائٹل رکھتے ہیں رفیق۔ فرمایا مجھے وہ رفقا اتنے پسند آ گئے کہ میں نے حسن اولئک رفیقا سے آپ کے لیے ٹائٹل رفیق چن لیا۔ اب رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ منہاج القرآن میں جڑو، اس لیے جڑو کہ خدا کی عبادت کے قابل ہو جاؤ، خدا کے تقوی کے قابل ہو جاؤ، خدا کی بارگاہ کے آداب بجا لانے کے قابل ہو جاؤ، اس کی صحبت کا ادب سیکھ لو، اس کے حضور حاضر ہونے کا ادب سیکھ لو۔ عرضی لکھنی ہے تو حضور شیخ الاسلام عرضی لکھنے کے آداب ہی تو سکھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لکھنی ہے تو لکھنے کے ادب آداب ہی تو حضور شیخ الاسلام سکھا رہے ہیں۔ گفتگو بھی کرنی ہے میرے مصطفیٰ سے تو اللہ فرماتا ہے پہلے ادب حضور کا، محبوب کا میں سکھاتا ہوں اور کہتا ہوں لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض، میرے محبوب کو عامیانہ انداز سے ایسے نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، پھر میں لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، میرے محبوب کی آواز سے اوپر بھی تیری آواز نہ جائے، ادب بے ادبی، اتنی پست بھی نہ کرو کہ میرے محبوب کو سنائی نہ دے۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، حضور کی آواز، حضور کی بارگاہ میں تمہاری آواز اونچی نہ جائے، بے ادبی۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ایک دوسرے کو جیسے عامیانہ انداز سے حضرت صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کہہ کر بلاتے ہو، میرے محبوب کو عامیانہ انداز سے نہ بلایا کرو، یہ بھی بے ادبی۔ اگر یہ کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ایسے غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اکاؤنٹ، آپ ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اکاؤنٹ خالی ہو جائے اور بینک سے فون بھی نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کا بے ادب ایسا ہے کہ میں ایسا اس کا اکاؤنٹ خالی کر دوں گا کہ کوئی سدے باب بھی نہیں کر سکے، اس کی ریمیڈی بھی نہیں کر سکے گا، اس کا کوئی وے آؤٹ بھی نہیں نکال سکے گا، اور کسی سے ادھار مانگ کے اپنے اکاؤنٹ کو بھر بھی نہیں سکے گا۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا بے ادب ہے اس کے لیے تو میں ادھار بھی نہیں دیتا۔ حضور شیخ الاسلام منہاج القرآن کیوں بنا رہے ہیں؟
کہ حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائیں، حضور کی محبت کے آداب سکھائیں۔ یا نبی سلام علیکہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، اس کے آداب سکھائیں۔ تبسل مانگنا ہے کیسے کرنا ہے، آداب سکھائیں۔ وسیلہ مانگنا ہے کیسے، آداب سکھائیں۔ بھئی نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، اس کے آداب سکھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جالی مبارک کے سامنے کتنی دیر کھڑا ہونا ادب ہے اور کتنی دیر کھڑا ہونا ادب نہیں ہے، وہ بھی حضور ہی سکھا رہے ہیں۔ کس طرح یا نبی سلام علیہ کیسے حضور کو پکارنا ہے، کن الفاظ سے، یہ بھی تو ادب ہے، وہ بھی شیخ سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے حضور کیسے استغفار کرنا ہے، ادب شیخ سکھا رہے ہیں۔ تو منہاج القرآن آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ انعمت علیہم کی صحبتیں آپ کو بناتی ہیں کہ پھر آپ فیصلہ کر سکیں کہ کل قیامت کے روز اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ضرور ہیں کہ آپ شہداء کی صحبت میں بیٹھ سکیں، یا آپ صدیقین میں بیٹھ سکیں، یا آپ شہداء میں بیٹھ سکیں، یا آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھ سکیں۔ مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں میرا ہر رفیق ایسا نکھرا ہوا بن جائے، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی صحبت، اس کی دوستی، اس کی سنگت، اس کی عبادت، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا جھکنا، اس کا تواضع، اس کی انکساری، اس کا پیار، اس کا دل، اس کی محبت اس طرح خالص ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے اور ABCD گریڈ ملے تو میرا ہر رفیق A+ لے کر پاس ہو، تاکہ شہداء کی صحبت میں نہیں بلکہ انبیاء کی صحبت میں۔ یہ ہے منہاج القرآن، اور اس مقصد کے لیے اجتماعیت میں جوڑا ہے۔